کے مریدوں کے لیے خوشخبریاں۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک روز اہل بغداد کی نظر سے حضور غوث اعظم غائب ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو تلاش کیا اور دجلہ کی طرف گئے تو دیکھا کہ مچھلیاں بکثرت آپ کی طرف آ کر سلام کر رہی ہیں اور دست مبارک کو چوم رہی ہیں۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ بھاری جائے نماز تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئیں، جو سبز رنگ کی تھیں اور سونے اور چاندی کے تاروں سے مرصع تھیں۔ اس کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں الا ان اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ اتنے میں بہت سے لوگ آئے جن کے چہروں سے وجاہت ٹپکتی تھی۔ وہ سب کے سب جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور غوث اعظم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت عظمت اور ہیبت کا عجیب سما تھا۔ جب تسبیح پڑھتے تو 7 آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور آپ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا پڑھی: اے میرے پروردگار، تیری درگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہیں روح قبض نہ فرما مگر توبہ پر۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آپ کی یہ دعا پر فرشتوں کے ایک بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا۔ جب آپ دعا ختم کر چکے تو ہم سب نے یہ ندا سنی کہ تم کو خوشخبری ہو کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ شیخ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری دعا فرمائیں کہ مجھے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ آپ سے وہی درخواست کی، تینوں مرتبہ آپ نے وہی جواب دیا۔ صبح اٹھ کر میں نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ پھر ہم دونوں حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ آپ واعظ فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر فرمایا تم میرے پاس بغیر دلیل کے نہیں آئے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جس کے رہنما جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں اور جن کا پیر عبد القادر جیلانی ہوں تو ان میں بزرگی کیسے نہ ہو۔ آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور ہم دونوں کو خلافت کی سند لکھ دی۔ شیخ ابو الحسن علی بن حیتی نے فرمایا کہ کسی شیخ کے مرید اس قدر نیک بخت نہیں جس قدر نیک بخت شیخ عبد القادر کے مرید ہیں۔ شیخ ابو سعید قلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص جناب غوث اعظم سے اپنی نسبت تعلق کو قائم کر لے یقیناً نجات پا جائے۔ شیخ بقا بن بطو نے فرمایا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام مریدوں کو نیک بختوں کے لشکر میں دیکھا کہ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔
شیخ بقا بن بطو سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے اور گنہگار بھی؟ آپ نے فرمایا کہ پرہیزگار میرے لیے ہیں اور گنہگاروں کے لیے میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے 2 قسم کے مرید ہیں، ایک نیک و صالح، دوسرا گنہگار و طالح۔ مرید صالح حضور پیر دستگیر کی آستینوں میں ہوتا ہے اور آپ مرید طالح کی آستین میں ہوتے ہیں۔ جو نیک مرید ہوتا ہے حضور غوث پاک وہ کی آستینوں میں ہوتے ہیں، جو نیک مرید ہیں وہ حضور غوث پاک کی آستینوں میں ہوتے ہیں، اور جو بد مرید ہیں، گنہگار مرید ہیں، حضور غوث پاک ان کی آستینوں میں ہوتے ہیں۔ آپ مرید طالح کی آستینوں میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ جلالیت سے آستین جھاڑتے ہیں تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا 7 پشتوں تک برباد ہو جاتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے اصحاب اور مریدوں کے نام درج تھے، اور مجھ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تمہارے سبب بخش دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے مالک داروغہ جہنم سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ آپ کے مریدوں کو جہنم سے کیا سروکار؟ آپ نے فرمایا پروردگار کی عزت و جلال کی قسم کہ میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا آسمان زمین کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ میرا مرید اگر اچھا نہیں میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا میں تو اچھا ہوں؟ میرا مرید اگر اچھا نہیں تو میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں چلے جاتے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا، اور اگرچہ وہ سواری سے کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم میں کا ایک انڈا 1000 میں ارزاں، اور چوزے کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اس فرمان میں انڈے سے مراد مرید مبتدی اور چوزے سے مراد مرید متوسط ہیں۔ حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصائد شریفہ میں اپنے مریدوں کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اے میرے مرید سرشار عشق ہو اور خوش رہ اور بے پرواہ ہو اور جو چاہے کر، کیونکہ تیری نسبت میرے نام سے ہے اور جو بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مرید کسی سے مت ڈر، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے جس سے میں اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیتا ہوں۔ اے میرے مرید کسی بد باطن مخالف سے نہ ڈر، کیونکہ لڑائی میں نہایت ثابت قدم اور دشمن کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ میں اپنے مرید کا نگہبان ہوں جس چیز سے وہ ڈرے، اور میں ہر برائی اور فتنے سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا مرید جب مشرق اور مغرب میں ہو میں اس کی مدد کرتا ہوں، بے شک سبحان اللہ، خواہ وہ کسی شہر میں ہو۔ اے میرے مرید
تو ہمارے وعدوں کا محافظ ہو جا۔ بروز قیامت میزان پر حاضر ہو جاؤں گا مدد کے لیے۔ اے میرے مرید، میری ہمیشگی کے ساتھ تجھے عزت، بلندی اور احترام کی زندگی مبارک ہو۔ اور میرا مرید مشرق یا مغرب یا چڑھے ہوئے دریا تلے جب بھی مجھ کو پکارے تو میں اس کی دستگیری کرتا ہوں، اور خواہ وہ دوش ہوا پر ہو۔ میں ہر خصومت کے واسطے قضا کی تلوار ہوں۔ میں حشر میں اپنے مرید کی شفاعت کرنے والا ہوں اور اپنے رب کے پاس، پس میری بات رد نہ کی جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔